السلام علیکم دوستوں۔ 3 جنوری کی رات وینزویلا کے لوگ دارالحکومت کاراکاس میں گہری نیند سو رہے تھے۔ اچانک زوردار دھماکوں نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ یہ حملے امریکہ کی جانب سے کیے گئے تھے، مگر معاملہ صرف دھماکوں تک محدود نہیں رہا۔ امریکی فوج نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے امریکہ منتقل کر دیا۔ کسی خود مختار ملک کے صدر اور اس کی اہلیہ کو اس طرح پکڑ کر دوسرے ملک لے جانا ایک غیر معمولی اور سنگین واقعہ ہے۔ امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ وینزویلا سے بڑی مقدار میں منشیات امریکہ اسمگل کی جا رہی تھی۔ اس کارروائی میں بڑی بحری اور فضائی قوت استعمال کی گئی، جس کے باعث پورے ملک میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ امریکہ نے ایسا کیا ہو۔ اس سے قبل بھی ایک لاطینی امریکی ملک کے صدر کو اسی نوعیت کے الزامات کے تحت گرفتار کیا جا چکا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ حملے کی رات کا منظر نہایت خوفناک تھا۔ لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے آگ اور دھوئیں کے مناظر دیکھ رہے تھے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر صدر اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعض رپورٹس کے مطابق وینزویلا کی فوج کے اندر سے بھی امریکہ کو مدد ملی، کیونکہ مقامی فوج کی شمولیت کے بغیر اس نوعیت کا آپریشن ممکن نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وینزویلا کے بے پناہ تیل کے ذخائر ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل عرب ممالک کے پاس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وینزویلا دنیا کے سب سے بڑے خام تیل کے ذخائر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں اس ملک پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حملوں سے کچھ دیر قبل وینزویلا کے صدر سرکاری ٹیلی ویژن پر چینی سفارتکاروں سے ملاقات کرتے دکھائی دیے تھے، جس سے یہ تاثر ملا کہ وینزویلا کا جھکاؤ چین اور روس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسی پس منظر میں یہ کارروائی عمل میں آئی۔ کچھ لوگوں نے ان کے واقعات کو افسوسناک قرار دیا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں اور ان کے حامیوں نے اسے آزادی سے تعبیر کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ عالمی سیاست میں آہستہ آہستہ مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل جیسے ادارے اکثر محض رسمی حیثیت رکھتے دکھائی دیتے ہیں۔ طاقت ہی فیصلہ کن عنصر بن چکی ہے۔ امریکہ نے وینزویلا پر سخت معاشی پابندیاں عائد کر رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود بعض ممالک وہاں سے تیل خرید رہے تھے اور روس اور چین وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وینزویلا کا سرکاری نام بولیویرین ریپبلک آف وینزویلا ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کا ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی وسائل، ثقافت اور قدرتی حسن کے باعث مشہور ہے۔ یہاں کی اکثریتی آبادی ہسپانوی زبان بولتی ہے، کیونکہ طویل عرصے تک یہ خطہ ہسپانوی نو آبادی رہا۔ سخت معاشی پابندیوں کے باعث عوام شدید غربت اور مشکلات کا شکار ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے وینزویلا کے سیاسی قیادت اور انتخابی نظام سے ناخوش ہے۔ سفارتی تعلقات منقطع ہونے کے بعد معاشی حالات مزید خراب ہو گئے اور ملک میں احتجاجی تحریکیں چلتی نہیں، مگر حالیہ واقعات کی اصل وجہ سیاست نہیں بلکہ تیل اور عالمی طاقتوں کی کشمکش سمجھی جاتی ہے۔ کاراکاس نہ صرف دارالحکومت بلکہ ملک کا سب سے بڑا معاشی اور تجارتی مرکز بھی ہے۔ یہ شہر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ خراب حالات کے باعث لاکھوں افراد ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک جا چکے ہیں۔ معیشت کمزور ہو چکی ہے، آمدنی میں شدید کمی آ چکی ہے اور آبادی کی اکثریت غربت اور غذائی قلت کا شکار ہے۔ وینزویلا کی کرنسی دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے، اس لیے عام لوگ روزمرہ لین دین میں غیر ملکی کرنسی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ بعض اوقات پیسے گننے کے بجائے تول کر دیے جاتے ہیں۔ مذہبی اعتبار سے یہاں اکثریت عیسائیوں پر مشتمل ہے، تاہم مسلمان اور دیگر مذاہب کے بھی ماننے والے اس ملک میں آباد ہیں۔ قدرتی حسن کے لحاظ سے وینزویلا بے مثال ہے۔ دنیا کے سب سے بلند آبشار بھی اسی ملک میں واقع ہے، جہاں پانی اتنی بلندی سے گرتا ہے زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں بکھر جاتا ہے۔ یہ ملک سیاحت کے بے پناہ مواقع رکھتا ہے۔ اگر حالات سازگار ہوتے تو یہاں کے پہاڑ، جزیرے، جنگلات اور تاریخی شہر دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے تھے، مگر موجودہ حالات میں یہاں سفر کرنا
نہایت خطرناک ہو چکا ہے۔ پانی، بجلی، خوراک اور ادویات کی شدید قلت پائی جاتی ہے۔ یہ تھی وینزویلا سے متعلق ایک مکمل اور معلوماتی رودات۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔